کبھی سوچا ہے کہ جب اپنے عقیدے کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو ہمت کہاں سے آتی ہے؟ آج ہم لوکا 12 میں حضرت عیسیٰ کی ایک بہت ہی طاقتور تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی تعلیم جو بالکل اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سب کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرنا، سچ پوچھیں تو یہ کافی مشکل کام ہو سکتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ایسا خوف محسوس کرنا بالکل نارمل ہے۔ جب بھی ہمارے عقائد کو چیلنج کیا جاتا ہے نا، تو ایک دباؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس خوف کا ایک بہت طاقتور جواب بھی موجود ہے۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں کے سامنے ایک بہت واضح انتخاب رکھتے ہیں، ایک ایسا فیصلہ جس کے نتائج ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں دو راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے اقرار، یعنی جو شخص لوگوں کے سامنے مسیح کا اقرار کرتا ہے، مسیح بھی آسمان پر اس کا اقرار کریں گے۔ اور دوسری طرف ہے انکار، جو جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، وہ ایک طرح سے خود کو خدا سے دور کر لیتا ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف الفاظ کی بات نہیں ہے، یہ ایک ابدی فیصلہ ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اس دور کے ایمانداروں کے لیے یہ کوئی خیالی بات نہیں تھی، یہ ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اپنے ایمان کا اقرار کرنے کا مطلب اکثر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اقرار کتنا گہرا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے انتخاب کا سامنا کرتے ہوئے کوئی کیسے ہمت پکڑے، کیسے ثابت قدم رہے؟ حضرت عیسیٰ صرف حکم نہیں دیتے، بلکہ وہ ایک بہت طاقتور حل بھی بتاتے ہیں، اور وہ ہے ایک الہی مددگار کا وعدہ۔ اور یہی اس وعدے کا دل ہے، یعنی خدا کمزوری یا ڈر کے لمحوں میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے نا، کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو انسان اکیلا نہیں ہوتا۔ اور یہ وعدہ بہت پریکٹیکل ہے۔ روح القدس صرف کوئی خیال نہیں ہے، وہ ایک وکیل کی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی وہ نہ صرف بولنے کے لیے صحیح الفاظ دیتا ہے، بلکہ اندر سے مضبوطی بھی دیتا ہے تاکہ انسان ڈٹ کر کھڑا رہ سکے اور خوف پر قابو پا سکے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ روح القدس کے خلاف گناہ، اسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی اچانک ہونے والی غلطی یا کوئی سلپ اپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حالت ہے جب کوئی انسان سچائی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور پھر بھی جان بوجھ کر اسے مسلسل رد کرتا رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پرانی تعلیم آج کی دنیا میں کیسے لاگو ہوتی ہے؟ آج کل ایمان کی آزمائش کہاں ہوتی ہے؟ بھائی، ہو سکتا ہے کہ یہ پرانے روم کی طرح کھلے میدانوں میں نہ ہو، لیکن جو چیلنجز ہیں وہ آج بھی اتنی ہی اصلی ہیں۔ آج کل کی لڑائیاں ذرا الگ قسم کی ہیں۔ یہ ہو سکتی ہیں دفتر میں ہونے والی کوئی بات چیت، گھر والوں کے ساتھ کوئی بحث، سوشل میڈیا کا پریشر، یا پھر وہ خاموش سمجھوتے جو ہم اپنے عقیدے پر کر لیتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں ہمارے اقرار یا انکار کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان نئے حالات میں بھی وہ پرانا وعدہ بالکل ویسا ہی سچا ہے۔ وہ الہی وکیل آج بھی مدد کے لیے ویسے ہی موجود ہے جیسے 2000 سال پہلے تھا۔ جب ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب اس تعلیم کے بالکل مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں۔ آخر خدا ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ایمان کا امتحان اس بات کا نہیں ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں کتنا علم ہے یا ہم کتنی اچھی دلیلیں دے سکتے ہیں۔ نہیں، بلکہ امتحان ہے وفاداری کا۔ تو حضرت عیسیٰ کا پیغام کوئی مشکل حکم نہیں، بلکہ ایک بہت سادہ سی دعوت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کیا کہنا ہے، بس اپنی وفاداری کی فکر کرو، باقی سارا کام روح القدس خود سنبھال لے گا۔ سوچے تو یہ کتنی بڑی آزادی ہے۔ اور یہ بات اس پوری تعلیم کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی اصل طاقت ہماری عقل یا ہمارے بولنے کے انداز میں نہیں ہے، بلکہ روح القدس کی رہنمائی پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے، آج ہماری زندگی میں وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے؟ اور یہ جان کر کہ ایک الہی وکیل مدد کے لیے موجود ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید اصل ہمت ہماری اپنی طاقت کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقت پر بھروسہ کرنے کا نام ہے جو ہم سے بہت
بہت زیادہ ہے۔